أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما بس جب دخلوا علیہ بس جب وہ سب داخل ہوئے علیہ اس پر، یعنی پھر تیسری مرتبہ اب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے. فلما دخلوا علیہ، بس جب وہ سب داخل ہوئے اس پر، یوسف پر، قالو انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز اے عزیز، مسنا پہنچا ہے ہم کو، مسنا مس یمس مسن پہنچنا، نا کا مطلب ہم کو، مسنا پہنچا ہے ہم کو، وَأَهْلَنَا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر تکلیف پہنچی ہے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو، الضر تکلیف یعنی قحط کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے گھر والے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، ہم لوگ مشقت میں پڑے ہوئے ہیں. وجئنا ببضاعة مزجاة، اور وجئنا ببضاعة اور ہم لائے ہیں، جئنا اور ہم لائے ہیں، ببضاعة ایک پونجی، مزجات معمولی سی، بضاعہ کہتے ہیں پونجی کو، سرمایے کو، جس کے ذریعے سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، قیمت کو جس سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں. مزجات کا مطلب معمولی سی، حقیر سی پونجی لائے ہیں، معمولی سی پونجی لائے ہیں. مسنا و اہلنا الضر پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وجئنا ببضاعة مزجات اور ہم لائے ہیں ایک معمولی سی پونجی. فأوفی لنا الکیلا، فأوفی پس پورا دے، پس پورا دے، فأوفی اوفا یوفی یعنی بھر کر دے، بھرپور طریقے سے ہمیں دے. فأوفی پس پورا دے، لنا ہمیں، الکیلا غلہ یعنی ناپ کر دیا جانے والا غلہ، بس بھر کر دے ہمارے لیے غلہ. وتصدق اور صدقہ کر، علینا ہم پر، یعنی انتہائی لجاجت سے اور انکساری سے انہوں نے عزیز مصر سے گزارش کی کہ ہمارا خیال کیجئے، ہماری حالت، معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، اور معمولی سی پونجی لائے ہیں، یہ معمولی سی پونجی قبول کیجئے اور ہمیں غلہ اچھی طرح بھر کر دیجئے. فأوفِ لنا الکیل بس پورا دے دے ہمیں ناپ غلہ، وتصدق علینا اور صدقہ کر ہم پر. ان اللہ بے شک اللہ، یجزی المتصدقین بدلہ دیتا ہے، اچھا بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. تو ان کی جب یہ گفتگو سنی تو یوسف علیہ السلام کے دل میں ہمدردی اور رحم پیدا ہوا. قال کہا، هل علمتم کیا تمہیں معلوم ہے، هل علمتم کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم جو کچھ تم نے کیا تھا، کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم جو کچھ تم نے کیا تھا، بیوسف یوسف کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ. کہا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ. اذ انتم جاہلون جب تم جاہل تھے یعنی نادان تھے. اذ انتم جاہلون کہنے میں ان کی طرف سے وہ دفاع بھی ہے، یعنی جہاں انہوں نے ان کی ملامت کی وہیں پر ان کی طرف سے دفاع بھی کیا کہ اس وقت تم نادان تھے، ناسمجھ تھے، ناسمجھی میں، نادانی میں تم سے یہ حرکت واقع ہوگی. اذ انتم جاہلون جب تم نادان تھے. قالو انہوں نے کہا،
یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اِنَّكَ کیا بے شک تو ہی، بے شک تو، لَأَنْتَ یوسف، البتہ تو ہی یوسف ہے۔ وہ بولے کیا بے شک، البتہ تو ہی یوسف ہے، یعنی انہیں تعجب ہوا کہ جب انہوں نے ان سے سنا ما فعلتم بیوسف واخیہ، یہ جملہ جب سنا تو کہا یہ بات کس کو معلوم ہو سکتی، یہ معاملہ تو یوسف کے علاوہ اور کس کو معلوم ہو سکتا ہے؟ تو فوراً ان کے ذہن میں آیا کہ شاید یہی یوسف۔ تو انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک تو، البتہ تو ہی یوسف ہے۔ قال کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں، ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا اخی، اور یہ میرا بھائی، یعنی بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین۔ قد من اللہ علینا، تحقیق، قد تحقیق، من اللہ احسان کیا ہے اللہ نے، علینا ہم پر، انہ من یتقی ویصبر، بے شک من جو، یتقی ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ ضائع نہیں فرماتا محسنین کے اجر کو۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تحقیق، البتہ تحقیق، آثرک اللہ، برتری دی ہے تجھے، آثرا یوثر ایثارن کا مطلب ترجیح دینا، برتری دینا، فضیلت دینا، لقد آثرک، البتہ یقیناً، برتری دی ہے کا تجھ کو، اللہ، اللہ نے، علینا ہم پر۔ تو فوراً انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا کہ اے یوسف، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے، ہمارے اوپر تجھے فضیلت عطا فرمائی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، وَإِن كُنَّا اور یقیناً ہم، ان یہ یہاں پر جو ان ہے وہ ان کا مخفف ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ اور بے شک، کننا ہم، لخاطئین البتہ خطا کار تھے، گناہ گار۔ تو ساتھ میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنی خطا کا اعتراف کیا، وَإِن كُنَّا اور یقیناً ہم تھے، لخاطئین البتہ خطا کار۔ قال، اس نے کہا، لا تثریب، نہیں ہے کوئی عتاب، عتاب کہتے ہیں ملامت، نہیں ہے کوئی عتاب، علیکم تم پر، الیوم آج کے دن۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی نبوی، یعنی ایک نبی کے اخلاق کے مطابق عمل کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا اور کہا لا تثریب علیکم الیوم، نہیں ہے کوئی عتاب اور ملامت تم پر آج کے دن، یغفر اللہ لکم، معاف کرے اللہ تمہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میری اس قمیص کو، اذهبوا لے جاؤ، بقمیصی، قمیص، قمیص یا جو ہے متکلم کا ہے، میری، ھذا اس، میری اس قمیص کو، لے جاؤ میری اس قمیص کو، فالقوہ، پس ڈال دو اس کو، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا، تو وہ ہو جائے گا دیکھنے والا، یعنی یعقوب علیہ السلام کثرت غم سے اور کثرت سے رونے سے یوسف علیہ السلام کی جدائی پر نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کی بصارت جا چکی تھی، تو اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص ان کے ہاتھ میں دی اور کہا
کہ یہ قمیص لے جا کر میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، جیسے ہی وہ قمیص میرے باپ کے چہرے پہ تم ڈالو گے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیص، فالقوه علی وجہ ابی، بس ڈال دو اس کو میرے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا، وہ ہو جائے گا دیکھنے والا۔ اور یہ معجزہ اور کرامت ہے یوسف علیہ السلام کی طرف سے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، وَأْتُونِي، اور تم لے آؤ میرے پاس، بِأَهْلِكُمْ، تمہارے گھر والوں کو، اجمعین، تمام، یعنی تمہارے سارے گھر والوں کو، یعنی خاندان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ وَأْتُونِي، اور تم لے آؤ، بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، میرے پاس تمہارے سارے گھر والوں کو۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب چلا قافلہ، اب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف چل پڑا، جس میں یوسف علیہ السلام کے پائے جانے کی خوشخبری بھی تھی، یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی قمیص بھی تھی۔ ولما فصلت العیر، اور جب فصلت چل پڑا، العیر قافلہ، قال ابوہم، کہا ان کے باپ نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، لاجد ریح یوسف، البتہ پاتا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی بو، میں سونگھ رہا ہوں یوسف کی بو۔ جب قافلہ یہاں سے چل پڑا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یوسف کی بو سنگھائی یعقوب علیہ السلام۔ یہ بھی جو ہے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ان کا ایک معجزہ اور کرامت ہے کہ قافلہ ادھر سے نکلا، ادھر انہوں نے یوسف کی بو سونگھی اور اپنے اطراف والے لوگوں کو بتایا کہ میں یوسف کی بو سونگھ رہا ہوں۔ قال ابوہم، کہا ان کے باپ نے، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں البتہ پا رہا ہوں یوسف کی بو، لولا ان تفندون، اگر نہ ہو یہ بات کہ تم دیوانہ سمجھو مجھے، یعنی انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں یوسف کی بو سونگ رہا ہوں، ساتھ میں یہ کہا کہ اگر تم مجھے دیوانہ نہ سمجھو، یعنی لوگ ایسی بات سن کر شاید انہیں یہ کہیں گے کہ بوڑھا ہے، سٹھیا گیا ہے، ہزیان کے طور پہ بے سمجھی کی، بے عقلی کی باتیں کھوسٹ بڑھاپے میں لوگ کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے یہاں پر لولا ان تفندون، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ کوئی جس طریقے سے کھوسٹ بوڑھے لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ واقعی میں یوسف کی بو سونگ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنگا ہے۔ انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں البتہ پاتا ہوں یوسف کی بو، لولا ان تفندون، اگر یہ بات نہ ہو کہ تم دیوانہ سمجھو مجھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک، بے شک تو، لفی ضلالک القدیم، البتہ تیری قدیم غلطی میں ہے۔ تو اطراف جو سننے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام سے کہ تم یہی پرانی غلطی میں ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے کی غلطی میں، اور یوسف علیہ السلام کے غم میں تم دیوانے ہو چکے ہو، اور اس کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا، بے شک تو، لفی ضلالک، البتہ تیری ضلال میں ہے، ضلال سے مراد یہاں پر غلطی یا دیوانگی، لفی ضلالک القدیم، بے شک تو البتہ تیری وہی پرانی یا قدیم غلطی میں پڑا ہوا ہے۔ فلما ان جاء البشیر، بس جب جاء البشیر، آیا خوشخبری دینے والا، البشیر خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، بس جب آیا یا پہنچا خوشخبری دینے والا، القاہ، اس نے ڈال دیا اس کو، اس کو ڈال دیا، قمیص کو ڈال دیا، علی وجہہ، اس کے چہرے پر، فرتد، پس وہ پلٹا، بصیرن، دیکھنے والا ہو کر، یعنی ان کی آنکھیں ان کی آ گئیں، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ قال، اس نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم، کہ بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اب یوسف علیہ السلام کے خاطی بھائیوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابانا،
اے ہمارے ابا استغفر لنا مغفرت طلب کیجئے لنا ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کی ذنوب ذنبن کی جمع ہے ذنب کہتے ہیں گناہ کو اس کی جمع ذنوب انہوں نے کہا اے ہمارے ابا مغفرت طلب کیجئے لنا ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کی انا بے شک ہم کننا بے شک ہم تھے خاطئین خطا کار بے شک ہم خطا کار تھے خاطی تھے گناہ گار تھے قال کہا سوف استغفر لکم رب ان قریب میں معافی طلب کروں گا سوف استغفر ان قریب میں معافی طلب کروں گا لکم تمہارے لیے ربی میرے رب سے انہ هو الغفور الرحیم بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم فرمانے والا فلما دخلوا علی یوسف پس جب وہ داخل ہوئے یوسف پر اب یہ چوتھی مرتبہ سارے مل کر آ رہے ہیں اب یہ چوتھی مرتبہ جب مصر کو آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ بھی ساتھ میں ہیں سارے خاندان والے سارے مل کر اب آتے ہیں تاکہ یہیں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ سکونت اختیار کریں فلما دخلوا علی یوسف بس جب وہ داخل ہوئے یوسف پر آوا الیہ ابویہ اس نے جگہ دی آوا اس نے جگہ دی الیہ اپنے پاس ابویہ اپنے والدین تو انہوں نے اپنے والدین کا خصوصی اکرام کیا اور اپنے ساتھ انہیں جگہ دی اپنے عرش پر تخت پر انہیں بٹھایا آوا الیہ ابویہ اس نے جگہ دی اپنی طرف ابویہ اپنے والدین کو وقال اور کہا ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے آمینین تو بے خوف ہو کر امن و امان کے ساتھ بغیر کسی خوف کے اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو بے خوف ہو کر ورفع ابویہ اور اس نے اونچا بٹھایا ابویہ اپنے والدین کو علی العرش عرش پر تخت پر اپنے والدین کو انہوں نے عرش پر اونچی جگہ پر ان کو بٹھایا ان کو عزت دی اکرام فرمایا اپنے والدین کا ورفع ابویہ اور اس نے اونچا بٹھایا اونچا کیا رفع یرفع رفعا اٹھانا کسی چیز کو اونچا کرنا ورفع ابویہ اور اونچا اٹھایا ابویہ اپنے والدین کو علی العرش عرش پر وخروا اور وہ سارے گر پڑے خر یخر خرن گر پڑنا وخروا اور وہ سارے گر پڑے لہو اسے سجدہ سجدہ کرتے ہوئے سجدہ ساجد کی جمع ہے ساجد تو معلوم ہے آپ کو ساجد کا مطلب سجدہ کرنے والا سجدہ اس کی جمع ہے یعنی سارے ان کے لیے سجدے میں گر گئے یعنی یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی بھی اور یوسف علیہ السلام کے والدین بھی سب ہی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اچھا اب یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ عبادت نہیں ہے سجدہ عبادت تو حرام ہے اور شرک ہے لیکن یہ سجدہ تعظیم ہے تعظیم اور احترام میں ان کے لیے جھک گئے اور سجدہ ریز ہو گئے لیکن یہ سجدہ تعظیمی جو ہے ان کی شریعت میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ تعظیم اور احترام کے لیے ہی کیوں نہ ہو اور اس حوالے سے یہ ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں یہاں دیکھیں ابھی آیت نمبر 100 کے ضمن میں یہ سجدہ تعظیم و احترام ہے نہ کہ سجدہ عبادت اور یہ ان کی شریعت میں جائز تھا ہماری شریعت میں مطلقاً ممنوع ہے حدیث ذیل ملاحظہ کریں آگے کے پیج پہ دیکھیں پھر قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی اور انسان کے لیے سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں شوہروں کے اس عظیم حق کی وجہ سے جو اللہ نے ان عورتوں پر لکھ رکھا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ کسی اور انسان کے لیے سجدہ کرے وخروا له سجدا اور وہ سب گر پڑے اس سے سجدہ کرتے ہوئے وقال اور کہا تب یوسف نے کہا یا ابتی اے میرے ابا جان ھذا تأویل رؤیایا یہ
تعویل ہے میرے خواب کی. تعویل کہتے ہیں تعبیر کو. یہ تعویل ہے یعنی تعبیر ہے رؤیا میرے خواب کی من قبل پہلے سے. یعنی اب یوسف علیہ السلام نے اس وقت بتایا کہ اے میرے ابو جان دیکھیں یہ میرے خواب کی آج تعبیر پوری ہو گئی. جو خواب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا کہ میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے والشمس والقمر اور سورج اور چاند رأیتهم لی ساجدین میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا اور جسے انہوں نے اپنے باپ یعقوب سے بیان کیا تھا آج اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی. وقال اور کہا یا ابتی اے میرے باپ ھذا تأویل رؤیا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے من قبل پہلے سے قد جعلها یقیناً بنا دیا ہے اس کو ربی میرے رب نے حقا سچ وقد احسن بی اور تحقیق اس نے احسان کیا مجھ پر یعنی اللہ نے احسان کیا مجھ پر احسن بی احسان کیا مجھ پر اذ اخرجنی جب اس نے نکالا مجھ کو اخرجنی اخرج یخرج نکالنا جب اس نے نکالا مجھ کو من السجن قید خانے سے وجاء بکم اور لایا تم سب کو من البدوی گاؤں سے یا صحرا سے من بعد اس کے ان نزغ الشیطان بعد اس کے فساد ڈالا تھا شیطان نے نزغ فساد ڈالا تھا نزغ ینزغ فساد ڈالنا اختلاف ڈالنا بعد اس کے فساد ڈالا تھا شیطان نے بینی میرے درمیان و بین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان. اور یہ بھی یوسف علیہ السلام کے نبوی اخلاق ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے کو اپنے بھائیوں کی طرف اکیلے منسوب نہیں کیا بلکہ یوں کہا کہ وہ جو کام انہوں نے کیا تھا ان کے بھائیوں نے جو شرپسندانہ کام کیا تھا تو اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ بعد اس کے کہ شیطان نے تھا. اور اسی طریقے سے اپنے اور اپنے بھائیوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. یہ نہیں کہا کہ میرے شیطان نے میرے بھائیوں کو گمراہ کیا تھا بلکہ یہ کہا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا تھا. تو یہ اپنے ان بھائیوں کے اگرچہ کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو معاف کیا اور ساتھ میں ان کی جو ہے نا انہوں نے ملامت نہیں کی اور ان کو بار بار شرمندہ نہیں کیا بلکہ انتہائی اعلیٰ اور برتر اخلاق کا ثبوت دیا. فرمایا من بعد اس کے کہ ان نزغ الشیطان کہ فساد ڈالا شیطان نے بینی و بین اخوتی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. ان ربی بے شک میرا رب لطیف بڑی باریک بینی سے تدبیر کرتا ہے. لطیف کا مطلب بہت باریکی سے کوئی کام کرنا. لطیف بڑی باریک بینی سے کرنے والا ہے تدبیر لما یشاء اس کی جو وہ چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک اے میرے رب یقیناً تو نے مجھے دی ہے الملک بادشاہت وعلمتنی اور تو نے سکھایا ہے مجھ کو من تعبیر الاحادیث خوابوں کی تعبیر میں سے. فاطر السماوات والارض اے پیدا کرنے والے فاطر پیدا کرنے والا اے پیدا کرنے والے السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے. انت ولی تو میرا ولی ہے تو میرا دوست ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمہ مجھے وفات دے حالت اسلام میں مجھے وفات دے فرما برداری کی حالت میں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے شامل کر دے صالحین میں نیکوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی ان کے درجات بلند فرمائے عزت اور تکریم عطا فرمائی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے آخرت میں بھی درجات بلند کی دعا فرمائی. ذالک من انباء الغیب وہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہ الیک ہم وحی کرتے ہیں اس کی تیری طرف. وما کنت لدیہم اور تو نہیں تھا ان کے پاس. وما کنت لدیہم اور تو نہیں تھا ان کے پاس. اذ اجمعوا امرہم جب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا اپنے کام کا. اجمع یجمع اجماعاً کا مطلب کسی چیز کا عزم کرنا ارادہ کرنا. امرہم اپنے کام کا اور تو نہیں تھا ان کے پاس جب انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا اپنے کام کا یعنی جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا. وہم یمکرون
اور وہ چال چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی تو اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا، تو پھر تو نے کہاں سے یہ سارے واقعات ایسے بیان کیے ہیں جیسے کہ کوئی چشمدید گواہ بیان کرتا ہے جو لمحہ بلمحہ ساتھ میں رہا ہو؟ تو یہ کہاں سے تجھے معلوم ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تیری طرف اس کی وہی کرتا ہے۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہیں اکثر لوگ، وما اکثر الناس، اور نہیں ہے اکثر لوگوں میں سے، ولو حرصت، اور اگرچہ کہ تو خواہش کرے، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بتائی کہ اگرچہ کہ تیری نبوت دلائل اور براہین سے ثابت شدہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگوں میں کی اکثریت ان سارے دلائل اور براہین کے باوجود ایمان لانے والی نہیں۔ تو اسی لیے حق کو معلوم کرنا ہے تو اقلیت اور اکثریت کے پیمانوں کے ذریعے سے نہیں معلوم کیا جا سکتا۔ حق وہ ہے جو حق ہے، چاہے اس کے ماننے والے کم ہوں یا زیادہ۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہیں اکثر لوگوں میں سے، ولو حرصت، اور اگرچہ کہ تو حرص کرے، خواہش کرے، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور تو نہیں سوال کرتا ہے ان سے اس پر کسی اجرت کا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت للعالمین، دنیا والوں کے لیے۔ اور یہ بھی نبیوں کی سچائی کی اور صداقت کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی اس تبلیغ اور دعوت کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتے، ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، بلکہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اپنے اجر کے طالب ہوتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من آیتن، نشانیاں ہیں، آیات ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، وہ سب چلتے پھرتے ہیں ان پر، یمرون، مر یمر مرورن، گزرنا، چلنا پھرنا، یمرون علیہا، وہ سب چلتے پھرتے ہیں ان پر، یعنی ان نشانیوں پر سے، وہم عنہا معرضون، اس حال میں کہ وہ ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کے میں بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ زمین اور یہ آسمان، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ آسمان پہ نظر آنے والی مخلوقات، سورج، چاند، ستارے اور ان کا چلنا پھرنا، اور اسی طرح یہ خوبصورت زمین اور یہاں پر پائی جانے والی بے شمار مخلوقات، سمندر، دریا، پہاڑ، ہوائیں، بادل، اور یہ چرند پرند، یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پھیلائی ہیں، اور یہ ساری نشانیاں بتاتی ہیں کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ایک ذات ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور وہی ان سب کو رزق دینے والا ہے، اور وہی سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات، یہ ساری نشانیاں جو آسمان و زمین میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے علم اور اس کی قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ پھر بھی ان نشانیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان پر سے وہ اعراض کر کے نکل جاتے ہیں، منہ پھیر کر نکل جاتے ہیں، نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، وہ چلتے پھرتے ہیں ان پر، وہم عنہا معرضون، اس حال میں کہ وہ ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے ہیں ان میں سے اکثر، وما یؤمن اکثرهم، اور نہیں ایمان لاتے ہیں ان میں سے اکثر، باللہ، اللہ پر، الا وهم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیگر آیتوں میں بھی بیان فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ایمان اللہ پر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، یعنی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے ہیں۔ ربوبیت کا مطلب یعنی یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب ہے،
اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی سب کو رزق دیتا ہے، اللہ ہی سارے کائنات کی تدبیریں کرتا ہے، سب کچھ اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری چیزوں کو وہ مانتے ہیں، لیکن یہ سب مان کر بھی جب بات آتی ہے عبادت کی تو اللہ تعالی کے ساتھ کچھ دوسروں کو عبادت میں شریک اور ساجھے دار بنا دیتے ہیں، اور یہ شرک ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہوئے بھی، ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ جو شرک ہے یہی مشرکین عرب کا بھی شرک تھا۔ مشرکین عرب کا بھی شرک تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں شرک کرتے تھے۔ اور آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو مسلمانوں کے اندر بہت سارے قبر پرست لوگ ہیں، ان کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے ان بزرگوں اور اپنے ان اولیاء کے قبروں پر جا کر ان سے مانگتے ہیں، وہاں پہ طواف کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور سجود و رکوع کرتے ہیں، یعنی یہ سارے کام عبادت ہیں، یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رب ہے، یہ مانتے ہوئے بھی پھر شرک کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر الا وهم مشرکون، مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ افامنو، کیا پس وہ بے خوف ہو گئے؟ امین یامنو کا مطلب بے خوف ہو جانا، یعنی کیا ان کو خوف نہیں ہے؟ افامنو، کیا پس وہ بے خوف ہو گئے؟ کیا وہ نہیں ڈرتے؟ ان تأتیہم، کہ آئے ان کے پاس غاشیہ، چھا جانے والی مار، غاشیہ کہتے ہیں، غشیہ یغشا، کوئی چیز چھا جانا، غاشیہ سے مراد یعنی ایسا عذاب، عام عذاب جو ان کے اوپر آ جائے اور ان پہ چھا جائے، یعنی ایک عام عذاب، چھا جانے والی مار اس کا ترجمہ کیا، یعنی غاشیہ، یعنی اس کا یہ جو ترجمہ کیا گیا یعنی بالکل عربی لفظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے مراد ہے عام عذاب، لیکن چونکہ لفظ کیا ہے غاشیہ، غاشیہ کا مطلب چھا جانے والی چیز، یعنی پوری طرح چھا جانے والا عذاب، تو اس کو ترجمہ کیا گیا چھا جانے والی مار۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیہ، کیا پس وہ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ آئے ان پر چھا جانے والی مار، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا آئے ان پر قیامت بغتۃ، اچانک، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ قل ہذہ سبیلی، کہہ دے یہی میرا راستہ ہے، کہہ دے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ تو بیان کر دے، اعلان کر دے کہ ہذہ سبیلی، دیکھو اے دنیا کے لوگوں، دیکھو یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، میرا راستہ یہ ہے، میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو یہ دعوت کی اساس ہے، دعوت کی بنیاد ہے، جو بھی دعوت، جو بھی تبلیغ اللہ کی توحید کی بنیاد پر قائم ہے وہی دعوت درست ہے، اور جو بھی دعوت اور تبلیغ جس کی بنیاد توحید رب پر نہیں ہے وہ دعوت صحیح نہیں ہے۔ قل ہذہ سبیلی، کہہ دے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرہ، بصیرت پر ہوں، بصیرت یعنی پورے علم پر ہوں، یقین پر ہوں، یعنی ایسے روشن راستے پر ہوں جو آنکھوں سے گویا دیکھ رہا ہوں۔ ایک آدمی جب کوئی چیز کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھتا ہے تو اس میں اس کو شک نہیں ہوتا، اس کے ہونے پر شک نہیں ہوتا، جس چیز کو وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اسی لیے بصیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، بصیر بصر سے ہے، اصل تو بصر سے ہے، یعنی ایسی روشن دلیل، جو ایسی دلیل ہے کہ جو ایسا اس سے یقین حاصل ہوتا ہے جیسے کہ آنکھوں سے دیکھنے سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ علی بصیرہ، میں بصیرت پر ہوں، انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ سب لوگ جنہوں نے میری اتباع کی ہے، یعنی میں، نبی کہہ رہا ہے کہ میں بھی
اور میری اتباع کرنے والے مومنین سب ہی بصیرت پر ہیں، علم پر ہیں، یقین پر ہیں، روشن راستے پر ہیں کہ جس کے صحیح ہونے میں کوئی ذرا سا بھی شک نہیں ہو سکتا۔ وسبحان اللہ، اور پاک ہے ذات اللہ کی، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں مشرکین میں سے۔ اعلان کر رہا ہے رسول کہ سارے لوگ سن لو کہ دین کے اندر کوئی مداہنت نہیں ہے، دین کے اندر کوئی مداہنت نہیں ہے، دین کے معاملے میں کوئی بیچ والا راستہ نہیں ہے، کچھ دے اور کچھ لے والی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اے ساری دنیا والے سن لو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے، الا رجالن، مگر مردوں ہی کو۔ رجال رجل کی جمع، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سب مردوں ہی میں سے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے کسی کو اپنا پیغمبر نہیں بنایا۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے، الا رجالن، مگر مردوں ہی کو، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، من اہل القرى، بستیوں کے رہنے والوں میں سے، من اہل القرى، بستیوں کے، قرى قریتن کی جمع ہے، بستیوں کے رہنے والوں میں سے، یعنی یہ جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، پیغمبر بھیجے، یہ بس قریوں کے رہنے والے تھے۔ اچھا، قریہ جو ہے عربی زبان میں، قریہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی بستی، ایسی بڑی بستی جو کئی چھوٹی چھوٹی بستیوں کے کا مرکز ہوتی ہے۔ تو شہر، یعنی شہر کہہ سکتے ہیں اس کو۔ قریہ کا معنی یہاں پر وہ اردو والا معنی نہیں ہے جو دیہات کو کہتے ہیں ہم کو، قریہ سے مراد یہ ہے کہ جو بڑی بستی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں وہ بڑی بستیوں میں، شہروں کے اندر بھیجے ہیں، وہ اس یعنی صحراؤں کے اندر، یعنی جو دیہاتوں کے اندر، بادیاں نشینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجے، اس لیے کہ بادیوں میں رہنے والے، یا جو بادیہ سے مراد یہ ہے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والے لوگ، خانہ بدوش جسے کہتے ہیں، تو خانہ بدوشوں میں اور بادیہ نشینوں میں اللہ نے نہیں بھیجے، کیونکہ خانہ بدوش لوگ اور بادیہ نشین جو ہوتے ہیں ان کے طبیعتوں میں بہت سختی، اکھڑپن اور جہالت ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے ہیں بستیوں اور شہروں کے رہنے والوں کے اندر بھیجے۔ نوحی الیہم من اہل القرى، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف بستیوں کے رہنے والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پس انہوں نے سیر نہیں کی، یسیروا سارا یسیروا سیرن، چلنا، سیر کرنا، کیا پس انہوں نے سیر نہیں کی فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ اگر یہ چل پھر کر دیکھتے زمین میں تو انہیں پتہ چلتا کہ ان سے پہلے والی قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے، ان سے پہلے والی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا گھر، اور البتہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ دار آخرت، یعنی آخرت کا گھر، خیرٌ، بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، استیأس الرسل، جب مایوس ہو گئے پیغمبر، استیأس یستیئس، مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول پیغمبر، یعنی نا امید ہو گئے، کس چیز سے نا امید ہو گئے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، نا امید ہو گئے کہ مطلب، یعنی جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی قوم والے ایمان نہیں لانے والے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ جو باقی لوگ ہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کے ایمان سے مایوس ہو گئے، انہیں پتہ چلا کہ اب یہ ایمان کی کوئی امید ان کے باقی نہیں رہی۔ جب یہ مرحلے تک بات پہنچ جاتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا مرحلہ شروع ہو۔ جب رسول اور پیغمبر مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں بقیہ لوگوں سے کہ اب ان کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے، تو اب عذاب کا مرحلہ شروع۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے پیغمبر، وظنوا، اور انہیں یقین ہو گیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک وہ تحقیق جھٹلائے جا چکے ہیں، یعنی انہیں یقین ہو گیا
کہ اب یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو جھٹلایا ہے اور وہ ماننے والے نہیں ہیں بلکہ وہ ان کو جھٹلانے والے ہیں۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک یقیناً ان کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ جاءہم نصرنا، آئی ان کے پاس ہماری۔ اب اس مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ان انبیاء کے پاس پہنچتی ہے، اور پھر ان کی اس مجرم اور ظالم اور مکذب قوم کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب بھیج کر انہیں تباہ و برباد فرماتا ہے۔ جاءہم نصرنا، آئی ان کے پاس ہماری مدد۔ فنجی من نشاء، پس نجات دے دی گئی، پس نجات دے دی گئی، من نشاء، اسے جسے ہم چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی، عذاب سے بچا لیا۔ ولا يرد بأسنا، اور نہیں پلٹایا جا سکتا، ولا يرد، اور نہیں رد کیا جا سکتا اور نہیں پلٹایا جا سکتا، بأسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ لقد كان في قصصهم، البتہ یقیناً ان کے قصوں میں ہے، قصص ان کے قصص میں ہے، ان کے قصوں میں ہے، ان کے واقعات میں ہے۔ لقد كان في قصصهم، البتہ یقیناً ان کے قصوں میں ہے، عبرت، ایک عبرت، ایک سبق، ایک درس، ایک سمجھائش، ایک تنبیہ۔ البتہ یقیناً ان کے قصوں میں ہے ایک عبرت، عبرت کا سامان، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن کس کے لیے؟ عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ عقل والے لوگ۔ عبرت لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عبرت ہے عقل والوں کے لیے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اولی والے، الالباب لبن کی جمع ہے، یعنی عقل، لبن کا مطلب عقل، لیکن ان واقعات سے، ان قصوں سے نصیحت حاصل کرنے والے، عبرت پکڑنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، وہ نہیں ہے وہ بات یفترا، گھڑی ہوئی، یعنی یہ قرآن، یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، نہیں ہے وہ بات گھڑی ہوئی، ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی بین یدیہ، وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کے آگے ہے۔ لیکن یہ قرآن اپنے سے پہلے آئی ہوئی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن جو تصدیق کرتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی آسمانی کتاب ہے، صحف ابراہیم بھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی صحیفے ہیں۔ تو یہ قرآن پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن وہ تصدیق کرتی ہے، یعنی وہ بات، وہ کلام، اور لیکن وہ تصدیق کرتی ہے الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکے ہیں، وہ تفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، یعنی اس قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ کلیئر کر کے بیان کیا گیا ہے۔ وہ تفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہ ہدن، اور ہدایت ہے، اور ہدایت ہے یہ قرآن، یہ تو اس کا موضوع ہے، قرآن کا موضوع ہدایت انسانی ہے، انسانوں کی ہدایت، ہدن، اور ہدایت ہے، وہ رحمہ، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد